السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں رونے والوں کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے کرے یا اللہ کے لیے چھوڑے تو خوشی سے کرے اور خوشی سے چھوڑے۔ وساوس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ راہ عشق اختیار کر اور اس راستے کے کسی رہبر کو تلاش کر لے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلے، جگہ بدلے، عمل بدلے، سوچ بدلے۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے آپ کے عیب چھپا کر آپ کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ زندگی جینے سے بہتر ہے کہ گزار کر چلے جاؤ، جینے والوں کے حساب بھی سخت ہوا کرتے ہیں۔ کوشش کرو کہ جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اسی لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قدر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اگر والدین کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ان کی خدمت کا بہت کم وقت باقی ہے۔ دو صورتیں یقین کی ہے، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پر سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا تو خون میں ہوتی ہے، تربیت میں ہوتی ہے۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں کہ ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے مستقبل کی بہت فکر ہے کہ وہ کیسا ہوگا، تو جواب آیا کہ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ رشتے محبتیں وہیں اچھی اور وفادار ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔
جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ ترقی کی دوڑ میں ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اہمیت پاس بیٹھے انسان سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کی اصل ہستی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر کوئی پردہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہترین اور اچھا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو فوت ہو چکا ہو۔ دوسرے نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ اس کا فعل تھا، لیکن جواب نے آپ نے خود اپنے ساتھ کیا۔ اگر منفی سوچا تو زیادہ برا کیا۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کہنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔